ایک شخص ایک ویران بستی کے پاس سے گزرا۔ اس نے کھنڈرات دیکھے، ٹوٹی ہوئی چھتیں دیکھی، بکھری ہوئی ہڈیاں دیکھی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ، تو اس بستی کو جو مر چکی ہے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس شخص کی روح قبض کر لی اور پھر پورے 100 سال بعد اسے دوبارہ زندہ کیا۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو اسے لگا جیسے صرف ایک دن سویا ہو، مگر جب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اسے اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کون شخص تھا اور 100 سال بعد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس واقعے کا انجام آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کر دے گا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 259 میں بیان ہوا ہے۔ یہ ان چند واقعات میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جسے قیامت کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ مفسرین کرام کی اکثریت کے نزدیک اس واقعے کا تعلق حضرت عزیز علیہ السلام سے ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے اور بعض روایات کے مطابق نبی تھے۔ اگرچہ قرآن مجید میں ان کا نام صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا، مگر تفاسیر میں یہ روایت عام طور پر حضرت عزیز علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ آئیے اس واقعے کی مکمل تفصیل قرآن اور تفاسیر کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام ایک سفر پر تھے اور راستے میں ایک ایسی بستی سے گزرے جو مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ یہ بستی بعض مفسرین کے مطابق بیت المقدس تھی، جسے بخت نصر کی فوجوں نے تباہ کر دیا تھا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام نے اس بستی کا منظر دیکھا، ٹوٹی ہوئی دیواریں، گری ہوئی چھتیں، خالی اور ویران گلیاں اور انسانوں اور جانوروں کی بکھری ہوئی ہڈیاں، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس مکمل طور پر تباہ شدہ بستی کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اور آباد کر سکتا ہے۔ یہ سوال کسی شخص یا انکار کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا سوال تھا جو انسانی فطرت میں غور و فکر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام ایک نیک اور صالح بندے تھے، اور ان کا یہ سوال دراصل قدرت الہی کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی خواہش کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب زبانی طور پر نہیں دیا، بلکہ ایک عملی مظاہرہ کر کے دیا جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سبق بن گیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی مقام پر حضرت عزیز علیہ السلام کو موت دے دی۔ ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا اور ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان، جس میں انگور اور انجیر شامل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے 100 سال تک اسی حالت میں رکھا۔ 100 سال ایک ایسی مدت جس میں پوری نسلیں بدل جاتی ہیں، شہر تباہ ہو کر دوبارہ آباد ہو جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں اور لوگ اپنے پرانے واقعات کو بھول جاتے ہیں۔ اس عرصے میں حضرت عزیز علیہ السلام کا جسم، ان کا کھانا پینا، سب کچھ اسی حال میں محفوظ رہا۔ صرف ان کا گدھا مر کر بوسیدہ ہو گیا اور اس کی ہڈیاں بکھر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ گدھے کی ہڈیوں کا دوبارہ جڑنا اور اس میں زندگی کا واپس آنا خود ایک ایسی نشانی تھی جسے حضرت عزیز علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ حضرت عزیز علیہ السلام نے جواب دیا، میں 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرا ہوں۔ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں بالکل احساس نہیں ہوا کہ کتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کے لیے وقت کا تصور مکمل طور پر رک گیا تھا، جسے وہ صرف کچھ گھنٹوں کے لیے سوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بالکل تم پورے 100 سال ٹھہرے رہے ہو۔ اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ اب تک خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں، اور یہ سب ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر پیش کیا جو انسانی تاریخ میں شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھو اس گدھے کی ہڈیوں کو ہم انہیں کیسے جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگی، پھر ان پر گوشت اور کھال آنے لگی، اور آخر میں اللہ کے حکم سے اس مردہ گدھے میں دوبارہ روح پھونک دی گئی اور وہ کھڑا ہو کر ہنکانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام پر یہ حقیقت مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ انہوں نے فوراً کہہ اٹھا، مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب حضرت عزیز علیہ السلام اس بستی کی طرف واپس چل پڑے جہاں وہ پہلے رہتے تھے۔ ذرا تصور کریں ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ ان کے لیے تو یہ صرف 1 دن پہلے کی بات تھی، مگر باہر کی دنیا میں پورے 100 سال گزر چکے تھے۔ جب وہ اپنے شہر پہنچے تو منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہی بستی جو کبھی ویران اور تباہ حالت میں تھی، اب دوبارہ آباد ہو چکی تھی۔ نئی عمارتیں کھڑی تھی، نئی نسلیں پروان چڑھ چکی تھی۔ ان کے جاننے والے، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ ان کی ایک بہت بوڑھی بیٹی تھی جو اب 100 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور نابینا ہو چکی تھی۔ جب حضرت
عزیز علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو ابتدا میں کسی کو یقین نہ آیا، کیونکہ ان کی شکل و صورت جوانی جیسی ہی تھی جیسے وقت ان پر رکا رہا ہو۔ مگر جب انہوں نے اپنے علم و حافظے سے اور اپنی مخصوص نشانیوں سے اپنی پہچان کرائی تو لوگوں کو یقین آنے لگا کہ یہ واقعی وہی عزیز علیہ السلام ہیں جو 100 سال پہلے گم ہو گئے تھے۔ یہ منظر پوری بستی کے لیے ایک زبردست معجزہ اور نشانی بن گیا، جس نے ہر اس شخص کے ایمان کو مضبوط کر دیا جو موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں کسی شخص میں مبتلا تھا۔ پہلا سبق یہ واقعہ اس بات کی سب سے واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا مشکل کام نہیں۔ جس طرح اس نے ایک انسان کو 100 سال کی موت کے بعد زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوسرا سبق غور و فکر کرنا اور سوال پوچھنا بشرطیہ کہ نیک نیتی سے ہو، کوئی بری بات نہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا سوال شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم اور یقین کو مزید مضبوط کرنے کی خواہش پر مبنی تھا، اور اللہ نے انہیں براہ راست عملی جواب عطا فرمایا۔ تیسرا سبق وقت اور زندگی کی حقیقت۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر اور عارضی ہے۔ 100 سال کا عرصہ جو حضرت عزیز علیہ السلام کے لیے صرف ایک دن جیسا محسوس ہوا، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخرت کے سامنے دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ چوتھا سبق، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز کرتا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ واقعہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک زندہ نشانی بن گیا، جس سے ہزاروں لوگوں کے ایمان کو تقویت ملی۔ پانچواں سبق، یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے انسانی عقل کی حدود بہت محدود ہے۔ گدھے کی ہڈیوں کا جڑنا، ان پر گوشت آنا اور پھر اس میں روح کا آنا، یہ سب کچھ ایک آنکھوں دیکھی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا تاکہ انسان کسی شک میں نہ رہے۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ یقین ملتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی، جسے ہم قیامت کہتے ہیں، محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی موجودہ زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، نیک اعمال میں جلدی کرنی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جس طرح حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال بعد اپنی حقیقی زندگی میں واپس لوٹے، اگر آج آپ کے دل میں بھی کبھی کوئی سوال یا شک پیدا ہو تو اس واقعے سے سبق لیجئے۔ سوال پوچھنا برا نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت اور حکمت پر یقین رکھتے ہوئے جواب تلاش کریں۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ایمان افروز واقعے سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید قرآنی واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن پر پختہ یقین اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔